رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سے اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج انشاءاللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہمارے اعمال پر گفتگو کی جائے گی. اسلام وہ دین رحمت، رسول و رسول رحمت، قرآن وہ اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ نبی کی احادیث، یہ قرآن کی آیتیں اور اسلام کے فرامین ہمیں قدم قدم پر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو سنبھل کر چلنا ہے، دیکھو اس طریقے سے اٹھنا اور بیٹھنا ہے، اس طریقے کی زندگی تمہیں گزارنی ہے. قدم قدم پر رسول رحمت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، کیسے سوئیں، کیسے جاگیں، کیسے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کیسے تدفین کا مسئلہ ہو، سارے غرض کے زندگی کے اعمال میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہاں تک کہ آنے والے حالات بھی پیش کر دیے. کہا دیکھو امتوں میں، ہمارے آنے والے دور میں، ہماری امت میں ایسے ایسے واقعات ہونے والے ہیں، تم اس سے بچ کر رہنا. اس کو پیشن گوئیاں کہا جاتا ہے. پیشن گوئی جو آنے والے وقت میں حالات ہوتے ہیں وہ پیش کی گئی ہے اللہ کے نبی کی جانب سے. اور لوگوں، اللہ کی قسم، وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد الرسول اللہ یہ پیشن گوئیاں اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جو وحی کے ذریعے سے اللہ آپ پر اتارتا ہے وہ پیشن گوئیاں ہم تک پہنچائی گئی ہیں. اور یہ جو پیشن گوئیاں ہیں جو اس میں قبیح اور برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے
بری عادتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہ پیشن گوئیاں کرنے کا مقصد، یہ باتیں پہلے ہی بتانے کا مقصد یہ کہ جو برے اعمال، بری باتیں تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے آنے والے وقتوں کی، یہ کاموں سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، ان باتوں سے تمہیں بچ کر رہنا ہے، یہ برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کی فکر میں آنے والے وقت کے حالات بھی پیش کیے اور ایک کے بعد دیگر کئی طرح کی پیشن گوئیاں کی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اللہ کے نبی کی چند پیشن گوئیاں اور وہ برے اعمال سے کیسے بچیں، ان بات پر توجہ دلانے کے لیے باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج کے سیشن کی، ہمارے آج کے خطبہ جمعہ کی پیشن گوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِشَبْرٍ بِشَبْرٍ شَبْرٍ بِشَبْرٍ بِذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ۔ لوگوں ایک وقت میری امت میں آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا میری امت کے اندر، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ، لوگ اتباع کریں گے، لوگ پیروی کریں گے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، شبرم بشبرم، بالش بر بالش ان کی پیروی کی جائے گی، ذراعم بذراعین، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر جو ہوتا ہے ایسے ڈٹو کاپی کی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا حتی لو سلکو، یہاں تک کہ وہ داخل ہوں گے زبی، گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں، حتی لو سلکو جعر زبی، وہ یہاں تک کہ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، فسلکتمو، تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ پیشن گوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ پیشن گوئی سنی تو سوال کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ان سے مراد یہودی و نصارہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا فمن، پھر اور کون؟ یہ یہودی اور نصارہ ہے جن کے بالش در بالش، قدم با قدم تم ایسے پیروی کرنے لگو گے کہ وہ ایک گھوڑ پھوڑ کے گھر میں داخل ہوں گے، ایک گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں داخل ہوں گے، تم سوچو گے نہیں، تم سمجھو گے نہیں، تم بھی ان کی پیروی میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا آج کے ہمارے اعمال اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ کیا آج کے ہمارے احوال اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ کیا آج کے ہمارے معاملات اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ آج انسان یہودیوں اور نصرانیوں کے نقش قدم پر چلنے کو کامیابی سمجھ بیٹھا ہے؟ سکسسفل لائف کون سی؟ نصرانیوں کی۔ عیسائی جو کرتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، نصرانی جو کھاتے ہیں ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، وہ جو پہنتے ہیں ہم وہ پہننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کے مطابق ایک اور پیشن گوئی جو یہودیوں اور نصرانیوں کے اعمال کے مطابق اللہ کے نبی نے یہ حدیث میں فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے مرض میں مبتلا تھے، اللہ کے نبی کے آخری دن چل رہے تھے، آپ کی شدت، آپ کی تکلیف کی شدت اس قدر کہ اللہ کے نبی کبھی اپنے منہ پر چادر اوڑھ لیتے، جب شدت بڑھ جاتی نکال دیتے، اپنے ہاتھوں کو پانی کے مرتبان میں رکھ دیتے، کبھی اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے، کبھی اپنے چہرے کو نکال لیتے۔ یہی کشمکش کے ماحول میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ لعنت ہو، اللہ لعنت کر ان لوگوں پر جو یہودی اور نصرانی ہے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد اور سجدگاہ بنا لیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الیہود۔ آج امت کا بیڑا غرق اس وجہ سے کہ یہ امت اللہ کے بنائے ہوئے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر دھرنے والی ہو گئی۔ لعنت اللہ علی الیہود۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، وہ یہودیوں نے، وہ نصرانیوں نے اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا ہے، اور آج امت مسلمہ کا اکثریت کا طبقہ درگاہوں کے نام پر، چلوں کے نام پر، مقبروں کے نام پر اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ شبرم بشبرن، ذراعم بذراعین،
بالش در بالش کاپی کریں گے یہودیوں کو، نصرانیوں کو ایک ایک ہاتھ کے برابر کاپی کریں گے۔ آج امت کا طبقہ دیکھیے آپ، جائیے درگاہوں کی حالت کیا، دستگاہ، قبرستان، جہاں پر قبر ہوتے ہیں وہاں پر جانا سنت ہے، لیکن سر جھکانے کے لیے نہیں، عقل حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ مولا تیرے ولی کو موت آئی ہم تو حقیر ہے، مولا تیرے نبی کو موت آئی ہم تو حقیر ہے، مولا بڑے بڑے فخر کرنے والے، اترانے والے، بڑی بڑی محلوں کے مالک، بڑے بڑے سلطنتوں کے بادشاہ یہ منو مٹی میں دفن ہے، اللہ ہم بھی مرنے والے ہیں۔ اتخذو، کیا بنایا انہوں نے؟ اپنے انبیاءوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ اور آج امت کا اکثر طبقہ دیکھیے آپ جا کر، اللہ اکبر، کیا وقت آ گیا امت پر کہ رب کے بنا ہوئے سر کو کسی زندہ انسان کے سامنے جھکا دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بہت جگہوں کے محفلوں میں ہم نے دیکھا ہے، بھائی ولی ہوگا مانے نہ مانے اپنی اپنی مرضی، تم مانتے ہو کوئی نہیں مانتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ جانے وہ جانے، اس کا اپنا رتبہ ہوگا، اس کی اپنی عزت ہوگی، لیکن اس کی عزت اتنی بڑی نہیں، اس کا وقار مرتبہ اتنا بڑا نہیں کہ جو سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے وہ انسان کو کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ دعوتوں میں، فنکشن ہالوں میں، گھروں کے اندر آج یہ امت یہودی اور نصرانیوں کو کاپی کرنے والی، کوئی مرشد آ گئے دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، دھڑا دھڑ ان کے قدموں پر، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں؟ لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے، لعنت فرمائی اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے جو اپنے بڑوں کے مزاروں کو یا اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تعویلات میں تو یہ امت سے بڑھ کر کوئی نہیں، ایکسکیوزز میں تو یہ امت سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ گرے لیکن ہمارا سر اوپر ہمارا پیر اوپر، گر جائیں گے پھر بھی کہیں گے ہماری ٹانگ اوپر ہے، بھائی ٹانگ تو اوپر ہی ہے ہماری کم از کم۔ امت یہودی اور نصرانیوں کے نقش قدم پر گھروں کے اندر جو غیر مسلمان اپنے ماتا پتا کے، اپنے ماں باپ کے پیر چھوتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ رواج آج ہے یہودی اور نصرانیوں اور مشرکوں کا۔ حج کر کے آئے تو پیر چھونا، حاجی میاں ہے یا حجانی ماں ہے تو پیر چھونا ان کے، ہاں ان کو سجدہ کرنا، اعوذ باللہ، یہودیوں کی علامت، نصرانیوں کا طریقہ، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبورہم انبیائہم مساجدہ، سجدگاہ بنایا ہے انہوں نے۔ کوئی آ کر یہ تعویل ہم سے کہہ دے کہ جناب سجدہ عبادت کا نہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کر رہی، نماز کا سجدہ نہیں، عزت کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ لوگوں سنو، حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ حدیثیں کسی کی دل لگی کی باتیں نہیں، کسی کے دماغ میں آ گئی کوئی لکھ دیا باتیں نہیں، رات کو خواب میں دیکھا لکھ دیا نہیں، یہ حدیثیں وہ وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی حدیثیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، ان پر وحی کی جاتی ہے تب بیان کی جاتی ہے۔ عزت کے سجدے کی بات، تم عزت کے لیے سجدہ کرتے ہو، اللہ اکبر۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا سفر کر کے آئے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث پڑھ لینا جا کر۔ حضرت معاذ آئے اور اچانک اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے، سب صحابہ بیٹھے، معاذ آئے شام کے سفر سے، معاذ شام کے سفر سے آئے ہیں، اٹھاؤ ابن ماجہ حدیث کی کتاب، من گھڑت بات نہیں، کسی کے قصے کہانیوں کی بات نہیں، یہ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ آؤ تعویلات پیش کرنے والوں، آؤ تعویلات بنانے والوں، آؤ ایکسکیوزز اور بہانے بنانے والوں، آؤ بال کی کھال نکال کر رب کے سجدے کو دوسروں کے لیے جائز بتانے والوں، آؤ سنو یہ حدیث کو، ابن ماجہ کی حدیث۔ معاذ آئے ہیں شام کے سفر سے، اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا معاذ کیا کر رہے ہو، معاذ یہ کیا کر رہے ہو، اٹھو اٹھو۔ معاذ نے کہا یا نبی اللہ، شام کے سفر سے آیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بڑوں کو
عزت کے لیے سجدہ کر رہے تھے. جب میں نے وہ دیکھا میرے دماغ میں فوراً خیال آیا کہ ایسے عزت کے لائق تو محمد رسول اللہ ہے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے آ کر سجدہ کیا. اللہ کے نبی کے لیے جو معاذ نے سجدہ کیا تھا وہ عبادت والا سجدہ نہیں. اللہ کی قسم کوئی صحابی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا. یہ عزت کا سجدہ تھا جو حضرت معاذ نے کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں نہ کرو ایسا نہ کرو. یاد رکھو اگر میں یہ سجدہ عزت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو کرے, لیکن یہ بھی جائز نہیں. کون ہے یہ کائناتوں کے اندر جو نبی سے زیادہ عزت والا ہو؟ کون ہے انسانوں کے اندر جو محمد الرسول اللہ سے زیادہ افضل ہو؟ یاد رکھو لوگوں, جب محمد الرسول اللہ نے عزت کا سجدہ اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ان کے بعد کوئی غیر نتھو خیرے کے لیے سجدہ جائز نہیں. یاد رکھنا, شبرم بشبرن ذراعم بذراعین, بالش پر بالش یہودیوں کو کاپی, بزرگوں کو سجدہ, خبروں کا سجدہ, عالموں کا سجدہ, درویشوں کا سجدہ, مشرکوں کی علامت. لعنت بھیجی اللہ کے نبی نے, اور اللہ کے نبی نے یہودیوں پر یہ عمل کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے. اب یہ عمل جو کرے گا اس پر لعنت بھیجی پڑے گی اللہ کی. یاد رکھیے گا کیا کہا اللہ کے نبی نے, یہ قوم کاپی کرے گی. اللہ کے نبی نے آگاہ کیا تھا کہ دیکھو ہر معاملے کے اندر دیکھ لو, جانچ لو, پرکھ لو, کہیں یہ ہمارا عمل یہودیوں کے مطابق تو نہیں, کہیں یہ ہمارا عمل عیسائیوں کے مطابق تو نہیں. جانچو, ہر معاملے میں جانچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں اسلام کے عبادات کے اندر بھی بتایا ہمیں. دیکھو 10 محرم کا روزہ وہ ایک رکھتے ہیں, ان کی مخالفت میں ہم 2 رکھیں گے. اذان دینے کا مسئلہ آیا, عبادت کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا, لوگوں نے کہا گھنٹہ بجاؤ, کہا نہیں نصرانی بجاتے ہیں. آگ جلاؤ, کہیں نہیں مجوسی, کہا نہیں ان کی سب کی مخالفت کی جائے گی, اذان دی جائے گی. عبادات کے اندر یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت بڑی قابل غور ہے جو مسند احمد کی صحیح روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے ہیں, اکثر. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مشرکوں کے عید کے دن ہے, میں ان کی مخالفت کے لیے ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھتا ہوں. اللہ اکبر. عبادتوں میں مخالفت, عادات میں مخالفت, ہاں روزانہ کے معاملات میں مخالفت, لیکن امت کاپی کرنے پہ آ گئی. آج کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پڑھو جا کر ابو داؤد کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, یہ دین غالب رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے. افطاری میں جلدی کریں گے کیونکہ یہودی اور نصرانی افطاری میں دیری کرتے ہیں. آج امت کو بتایا گیا کہ بھائی افطار کا وقت ہو گیا, کھول لو, افطار کر لو, تمہارا روزہ ختم ہے, سورج غروب ہو چکا ہے. نہیں, 5 منٹ احتیاط کے جناب. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا دیر سے افطاری کرنا یہودیوں کی علامت ہے. شبرم بشبرم, بالش بھر بالش, ہر معاملے کے اندر کاپی در کاپی, کاپی پیسٹ کا مسئلہ پورا. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے یہودیوں کے حال چال سے, یہودیوں کی عبادت جیسی عبادت سے. قبلے کے لیے اللہ کے نبی نے پڑھو جا کر 4 پاری کی آیتیں. کیا کہے اللہ, اے محمد رسول اللہ آپ کی خواہش کو ہم جانتے ہیں کہ آپ بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر مکے کی طرف کرنا چاہتے ہیں. کس کا قبلہ؟ یہودیوں کا قبلہ تھا پہلے, نصرانیوں کا قبلہ تھا پہلے, لیکن اللہ کے نبی نے مخالفت کی اور اپنے قبلے کو اللہ سے دعا کر کے مکہ کعبۃ اللہ بنایا. عبادتوں میں, تدفین میں, میت کی تدفین میں اللہ کے نبی نے مخالفت کی. سنو یہ حدیث بھی بڑی قابل غور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں گئے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی کی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب کبھی کوئی جنازے میں جاتے تو کھڑے رہتے یہاں تک کہ میت کو دفن کیا جاتا. جب تک خبر میں نہ اتارا جائے
اللہ کے نبی کھڑے ہوتے. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک نصرانی عالم آ گیا, ایک یہودیوں یا نصرانیوں کا عالم آ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح سے تم کھڑے ہونا تدفین تک, ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فوراً بیٹھ گئے اور کہا دیکھو تم بھی بیٹھو اور ان کی مخالفت کرو. اللہ اکبر. مخالفت, یہودیوں کی مخالفت, نصرانیوں کی مخالفت ہمیں بتائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائی یہ روایت بھی بڑی اہم ہے ہمارے لیے, دارمی کی یہ صحیح روایت جس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی مخالفت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کو ساری سہولتیں مہیا ہو, ہاں کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ حج نہ کرے, بلا عذر, کوئی ظالم بادشاہ نہیں, کوئی روکنے والا نہیں, نہ روپیے پیسے کا مسئلہ ہے, بلا عذر کے جو شخص حج کیے بغیر مر جائے گا تو وہ یا تو یہودیوں کی موت مرے گا یا تو نصرانی کی موت مرے گا. اللہ اکبر. دارمی کی صحیح روایت. مخالفت, ہر معاملے میں مخالفت, یہاں تک کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابو داؤد کی, کہا تم جوتوں سمیت بھی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہودی جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. اور ہمارے یہاں بدخماش کم عقل لوگ سعودی عرب کے 2-3 فوٹوز لے کے جہالت پھیلاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ دیکھو یہ مکے کے اندر وہابی اہل حدیث نام کے لوگ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, پیر پھیلا کر نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائی ہوش کے ناخن لو, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمانوں کی نشانی ہے. ہمیشہ بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا, عبادت کرنا یہودیوں کی علامت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا, شداد بن اوس کی روایت ہے, صحیح روایت, کہ تم کبھی کبھی جوتا پہن کر بھی نماز پڑھو, یہودیوں کی مخالفت ہوگی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا, بخاری کی روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سفید بالوں کو رنگ لیا کرو, جب تمہاری داڑھی بڑھاپے میں سفید ہو جائے تو تم بالوں کو رنگ لیا کرو کیونکہ یہودی نہیں رنگتے, تم رنگنا ان کی مخالفت میں. اللہ اکبر. کتنا خیال دیکھو ان کی مخالفت کا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی جو ہے نا باتوں کی مخالفت, چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اور اسی طریقے سے یہ انس بن مالک کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم مونچھوں کو ترچواؤ داڑھی کو چھوڑ دو, مونچھوں کو ترچواؤ داڑھی کو بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ دونوں کا بڑھاتے ہیں. ایک اور روایت میں کیا کہا, دیکھو تم اپنے داڑھیوں کو نہ مونڈو, داڑھیوں کو چھوڑو اور اپنے مونچھوں کو بڑھاؤ کیونکہ یہ داڑھی مونڈنا مشرکوں کی علامت ہے. اللہ اکبر. اور آج جمعے کو جمعہ چلو اور چکنا کرو جناب, ارے ابھی تو تھوڑا کھرکھرا مشرک ہوں, تھوڑا اور چکنا مشرک بناؤ, تھوڑا اور کم لیول کا مشرک دکھ رہا ہوں, تھوڑا اور بڑے لیول کا مشرک بناؤ. اللہ اکبر. میرے بھائی مخالفت کرنا ہے, مخالفت کرنا ہے یہودیوں کی, مخالفت کرنا ہے نصرانیوں کی, مخالفت کرنا ہے مشرکوں کی, مجوسیوں کی, یاد رکھنا. اور یہ امت شبرم بشبرم, بالش در بالش, چھوٹے چھوٹے معاملات میں. یہ روایت بھی سننے کے لائق ہے. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی تعویذوں سے شروع اس کی زندگی, مرے تک تعویذوں میں لطف رہتا. تھوڑا بڑا ہوا بچہ, پسلیاں اچھلنا شروع ہوئی, سمجھتے ہیں چھوت کی بیماری لگ گئی. ارے میری اماں, ارے میرے بھائی, بچہ بڑھ رہا ہے, میدا بڑھے گا, آنتیں بڑھیں گی, پسلیاں بڑھیں گی, جمائیاں بھی آئیں گی, الٹیاں بھی ہوں گی, پسلیاں بھی اچھلیں گی. ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, سب کو ہوتا ہے, کسی ایک کو نہیں. تعویذوں سے زندگی شروع ہماری. ذرا بچہ بیمار ہوا تعویذ, ذرا مسئلہ ایسا ہو گیا پیر میں تاگا, ہاتھ میں تاگا, ذرا ایک خود گاڑی پہ سے گر گیا بائیں پیر میں کالا تاگا, ذرا ایسا مسئلہ ہو گیا تھوڑا بار بار بیمار پڑ رہا ایک موٹی تعویذ. تعویذوں کے اندر زندگی لت پت. مخالفت کرنا یہودیوں کی. یہ روایت سن لو تعویذ گنڈوں کے تعلق سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ, ابو داؤد کی روایت ہے, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن مسعود کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کی ہے. کیا ہوا, ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں دھاگا. عبداللہ بن مسعود آ کر کہنے لگا یہ کیا ہے زینب, یہ کیا دھاگا ہے؟ کہا اے عبداللہ یہ دم کیا ہوا دھاگا ہے, اس پر منتر پڑھ کے دیے جناب, ایک اس پر کچھ ڈال کے دیے ہیں, یہ دھاگا اس لیے میں پہنی ہوں تاکہ میری پرابلم دور ہو.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دھاگا لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پھینک کر کہا، اے عبداللہ کی اولاد یاد رکھو، یہ جو دھاگے کا شرک ہے، یہ جو دھاگے کا شرک ہے، عبداللہ کے خاندان سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں، ہمارا کام نہیں۔ یاد رکھو اے میری بیگم زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ تعویذ، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ دھاگے، یہ سب شرک میں ہے، یاد رکھو۔ حضرت زینب نے کہا، ارے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے آنکھ میں درد تھا، ایک یہودی کے پاس، یہودن کے پاس میرا آنا جانا ہے، دوستی ہے، جب میں نے اس کو یہ تکلیف بتائی، اس نے ایک دھاگے پر دم کیا، جیسے ہی اس نے دم کر کر مجھے دھاگا دیا، میری تکلیف دور ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا، دیکھو شیطان کچوکے لگاتا ہے اپنے ہاتھ سے، چمٹتا ہے، جیسا ہی یہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے لیتا ہے، جیسے ہی تم توحید پر آتے ہو پھر یہ کچوکے لیتا ہے۔ یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہی کافی ہے، کیا اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے رب، ہمیں شفا عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ کون پڑے دھاگے پر، کون منتر پڑھ کے دیے دھاگے پر؟ تعویذ پہننا کس کی علامت؟ یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی علامت ہے تعویذیں پہننا، یہ جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اور کچھ ایسے بدماش اور کم عقل لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، ارے جناب تعویذ نہیں، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت لکھ کے لگائے ہیں، قرآن کی آیت ہے جو ہم لکھ کے لگائے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کتنے بے وقوفی ہے تمہاری، جب کوئی ڈاکٹر تمہیں کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے، کھانسی کی ٹونک لکھ کر دیتا ہے، تم لٹکانے کے بجائے پیتے ہو اسے۔ لٹکائے تو کم ہوتا ہے کہ کھانسی، دوا لٹکانے سے بیماری دور ہوتی کیا؟ نہیں۔ قرآن بھی شفا ہے، لٹکانے سے نہیں، پڑھنے سے شفا ہے۔ اور کتنی نکمی ہماری قوم، ہاں قرآن کی آیتیں لٹکاتی ہے اپنے گلے کے اندر، اپنے بازوؤں میں، اپنے کمروں کے اوپر، اور وہ قرآن کی آیتیں لے کے بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں جاتی ہیں، اعوذ باللہ۔ کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں؟ میرے بھائی مخالفت کرنا ہے، یہودیوں کی بھی مخالفت کرنا ہے، نصرانیوں کی بھی مخالفت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، دوسری پیشن گوئی کی طرف آ رہا ہوں۔ یہودی اور نصرانیوں کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہر معاملے میں چیک کرنا، اسکول کو بھیجنا، اپنے کو یہودیوں کے اسکول کو بھیجنا پسند ہے آج، ان کا سلیبس، ان کا اسکول، نصرانی مذہب کا اسکول، کرسچن مشنری کا اسکول، یہ کانوینٹ اسکول، یہ زبردست رہتا بھائی، یہاں پر بچے بہت ترقی کرتے ہیں ہمارے۔ خیر چلیے آئیے دوسری پیشن گوئی کی طرف ہم جاتے ہیں۔ دوسری پیشن گوئی جس کے یہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم کی یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت داء الامم میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب میری امت داء الامم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ داء الامم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فخر اور تکبر کرنا داء الامم ہے، مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرنا داء الامم ہے، ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنا داء الامم ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ بیماریاں آج یہودیوں کی ہمارے اندر نہیں؟ کیا یہ بیماریاں، یہ قباضتیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں پہلے سے بتائی تھی، اس سے بچ کر رہنا ہے، کیا ہمارے اندر نہیں؟ یہ حسد کرنا، یہ بغض کرنا یہودیوں کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب یہ امت تکبر اور فخر کے معاملے میں بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور آج دیکھیے امت کا حال، آج دیکھیے آپ، ہر انسان اترا کر چلتا ہے، ہر انسان تکبر میں لت پت ہے، ہر انسان سمجھتا ہے میں سب سے اچھا۔ تکبر یہی ہے، تکبر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے اچھا، اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو گرا ہوا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ابلیس نے کیا تھا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اچھا ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں،
وہ مٹی کا ہے, کمتر ہے. تکبر کی بیماری آنے والی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا, اس سے بچنا میرے بھائی. آج غرور, آج تکبر کا سلسلہ اتنا عام, اور یہ داؤل امم کے اندر دوسرا نقطہ کہ دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش, ایک دوسرے کو مال و دولت میں پیچھے چھوڑنے کی کوشش, مال و دولت حاصل کرتے کرتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش, آج یہ بیماری امت کے اندر آ گئی. اللہ اکبر, امت کے اندر آ گئی. آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آج معاملہ آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر کے, کہ آج یہ غرور, یہ تکبر شادیوں کے اندر نظر آتا ہے. ہمیں آج شادی بیاہ میں نظر آتا ہے. حیدرآباد کی سرزمین پر ہر روز کروڑ روپیہ صرف اپنے تکبر اور انانیت کے لیے خرچہ کیا جاتا ہے, صرف اپنے تکبر کے لیے, اپنے غرور, اپنے ٹھاٹ بات کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے کے شادی خانوں پر خرچ, لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے نا کھانا پکانا, یہ سارا خرچ غرور اور تکبر کے لیے, بتانے کے لیے لوگوں کو. کیا بولتے ہیں, 4 لاکھ کا لیے تھے, ہم 10 لاکھ کا لیتے. تمہاری شادی اتنے کی 50 پکوان ہوئے تمہارے, تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے. آؤ. غرور, تکبر خاندانوں کے اندر ہے یہ چیز. پھپھیرا بھائی کون سا لیا گاڑی, ممیرا بھائی اب سوچتا. او خلیرا بھائی کون سا لے لیا, اب آگے پھپھیرا بھائی سوچتا. وہ چچیرا بھائی کون سا لے لیا, میں یہ لے لیتا ہوں. اس کا موبائل بڑا, میرا موبائل چھوٹا. اس کی گاڑی اچھی, اس کا گھر بڑا, میرا گھر چھوٹا. ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے. یہ بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا. اور یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے میرے بھائی, کہ لوگوں کے سامنے ٹھاٹ بات بتانے کے لیے ہمارے داماد ڈاکٹر, ہمارے داماد انجینئر, ہمارے داماد فلاں. اس لیے آج رشتوں کی رکاوٹ کا معاملہ بنا ہوا یہ غرور تکبر. یہ غرور تکبر رشتوں کی رکاوٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا وہ چھوٹے خاندان کا ہمارا رشتہ, ہماری بچی وہ چھوٹے خاندان میں, اچھا ہمارا بچے کا رشتہ چھوٹے خاندان میں, ہمارا رتبہ بڑا, ہمارا مقام بڑا, ہمارا اسٹیٹس ہے معاشرے کے اندر, وہ چھوٹے نااہلوں میں شادی کر دیں گے, ہمارا کیا ہوگا. میرے بھائی یہ غرور تکبر کی بیماری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, لوگوں غرور تکبر اللہ کی چادر ہے. اللہ کہتا ہے جو کوئی مجھ سے اسے کھینچے گا میں اسے پھاڑ کے رکھ دوں گا. اللہ اکبر. تکبر اللہ کی چادر ہے. آپ کے میرے لیے غرور تکبر کیا گندے ایک نقطے پانی سے پیدا ہوئے سوئے پن کا غرور صاحب, کدھر کا غرور. ایک سیکنڈ کے اندر یہ دل کی دھڑکن رکی, تمہاری روح نکلی, تمہارا قصہ تمام کا تکبر جناب. کس بات کا تکبر کہ ایک دن بغیر کھائے نہیں رہ سکتے, ایک منٹ بغیر سانس لیے بغیر ہوا کے نہیں رہ سکتے. کہاں کا تکبر جناب, کہاں کا تکبر, کہاں کا غرور. اللہ اکبر. اللہ کی چادر ہے میرے بھائی. یہ بیماری اللہ کے نبی نے پہلے ہی ہم سے بتائی تھی, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک مسئلہ ہماری امت کے اندر سے ایک اور واضح کرنا چاہتا ہوں جناب, ایک اور مسئلہ بھی ہے, یہ دنیا کی چاہت کا مسئلہ, یہ دنیا کی مال و دولت کے حرص کا مسئلہ. اہل حدیثوں سے مخاطب ہوں, امت مسلمہ کے اندر اہل الحدیث سے مخاطب ہوں. آج رشتے ڈھونڈنے والے یہ بات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کے صرف بچیوں کے رشتے ہیں, بچوں کے رشتے نہیں. صرف لڑکیوں کے رشتوں کے بایوڈیٹے جمع ہو رہی ہیں, لڑکوں کے رشتوں کے کوئی بایوڈیٹے نہیں. کیا ارادہ ہے, کیا اہل حدیث بچی کو کر کے لائیں گے, نہ جہیز ملے گا, نہ جھوڑا گھوڑا ملے گا, نہ گھر ملے گا, نہ دنیا ملے گی, نہ مال و دولت ملے گا. اہل حدیثوں, تم اللہ کے نبی کے صحابہ کے اصل چاہنے والے ہو, تم اصل وارث ہو صحابہ کے دین کے, تم اصل وارث ہو صحابہ کے نقش قدم کے, تم اصل وارث ہو سلف صالحین کے راستے کے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بچوں کے رشتے تم جوڑا گھوڑا مانگنے والوں میں دینا چاہتے ہو. کہاں گئے اہل حدیث بچوں کے رشتے, کیوں نہیں آ رہے اہل حدیث بچوں کے رشتے. اللہ اکبر. یاد رکھنا, جو اہل حدیث ہماری بہنیں مجبوری طور پر شرک, کفر اور بدعت کے گھرانوں میں بیاہ ہو کر جا رہی ہے, ان سے جو مشرکانہ کام ہوں گے, جو ان سے بدعت کے
ناکام ہوں گے اہل حدیث لڑکے جو اپنی بہن کے ہوتے ہوئے, اہل حدیث لڑکی کے ہوتے ہوئے دوسرے گھروں میں شادی کیے تھے, ان کے سر پر آنے والا ہے سارا مسئلہ. ایک اہل حدیث لڑکی رشتہ ڈھونڈ رہی ہے, اہل حدیثوں میں نہیں, عمر بڑھ رہی ہے, ماں باپ نے پکڑا اور ایک بدعتی گھرانے میں نکاح کر دیا. اللہ کی قسم لوگوں یاد رکھنا, وہ اہل حدیث نوجوان جس کے ہوتے ہوئے ایک اہل حدیث بہن بدعتی گھرانے میں جا کر وہاں بدعتی کام کرے گی, یہ اہل حدیث گھرانے کے لڑکوں پر سارا وبال آئے گا. یاد رکھنا آئے گا. سوال ہوگا حقوق العباد کا سب لوگوں سے. حسد, آج حسد کا مسئلہ, بغض کا مسئلہ کیا ہو گیا میرے بھائی. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی جو ہے نا راکھ بن جاتی ہے, دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کوئلہ بن جاتی ہے. حسد اور بغض کا مسئلہ ہے میرے بھائی. حسد مومن کی نشانی نہیں. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں حسد نہیں ہوتا. جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں پر بغض نہیں ہوتا مسلمانوں سے. آج حسد کا معاملہ, وہ ترقی کر رہا میں نہیں کر رہا ہوں, وہ پا لیا میں نہیں پا رہا ہوں, وہ کر لیا میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ حسد کا معاملہ. اور اس بارے میں گستاخی معاف کے ساتھ یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حسد کا معاملہ, حسد کی بیماری, یہ جو ہے داء الامم کی بیماری, یہ حسد کی بیماری عام لوگوں کے علاوہ ایسے لوگوں میں بھی آ گئی ہے جو دیندار بھی ہے اور علم والے بھی ہے. اللہ اکبر. دین کا کام کرنے والوں میں حسد کی بو, دین کا کام کرنے والوں میں بغض, کہ فلانے کی اتنی زیادہ تعداد میں فالوئنگ, فلانے کی اتنی زیادہ تعداد میں فالوئنگ, فلانے کو اتنا وقت دے دیا گیا, فلانے کو اتنا وقت نہیں دیا گیا, اس کو زیادہ اہمیت دی گئی, مجھ کو کم اہمیت دی گئی. میرے بھائی اس میں سے حسد اور بغض کی بو آتی ہے. مناسب نہیں ہمارے لیے, یہ مناسب نہیں. اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی کی کہ امت داء الامم کی بیماری میں مبتلا ہوگی, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وقت بہت کم ہے, باتیں اور بہت آپ کے سامنے رکھنی ہے. کوشش کروں گا تھوڑا جلدی باتوں کو رکھنے کی. تھوڑا دماغ ادھر حاضر رکھیے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی 1400 سال پہلے. اللہ اکبر. راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں, تعداد میں کثیر ہوں گے, تعداد میں بہت ہوں گے, لیکن سیلاب کے پانی میں تنکے بہتے ہیں, تنکے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ویسی تمہاری ویلیو ہو جائے گی. تعداد تو بہت ہوں گی, تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے 2 وجہ بتائی. آگے حدیث کے اندر 2 وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پہلی بات یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفار مشرکین کے دلوں سے تمہارا رعب اللہ نکال دے گا. اللہ اکبر. کیا ہے پہلا مسئلہ؟ کفار اور مشرکین کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا. وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو کر پستول تان کر تم پر گولی داغ دے گا, تمہارا خوف ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ کفار اور مشرکین کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کا رعب کفار اور مشرکوں کے دلوں میں ہوتا ہے رعب, لیکن نکال دیا جائے گا, اللہ نکال دے گا. ایک دل کافر اور مشرک کا, ایک دل مسلمان کا, مکافروں کے دلوں میں سے, مشرکوں کے دلوں میں سے اللہ مسلمانوں کا رعب نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا. اللہ اکبر. وہن کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا, اللہ کا نبی وہن کیا ہے؟ کہا, وہن یہ کہ دنیا سے شدید محبت اور مرنے کا خوف. اللہ اکبر. موت سے نفرت. دیکھو آپ آج مسئلہ ایسا, دنیا, میرا مال, میرا گھر, میری تعلیم, میرا بزنس, میرے بیوی, میرے بچے, یہ دنیا کی رونق, یہ دنیا کی چمچماہٹ, یہ دنیا کی ساری نعمتیں. انسان اتنا چاہتا ہے کہ اس سے ایک نعمت بھی چھین لی جاتی ہے تو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کل تک پیسہ تھا آج نہیں, پریشان. کل تک گھر تھا آج نہیں, پریشان. کل تک گاڑی تھی آج نہیں, پریشان.
کل تک رشتہ دار تھے آج نہیں پریشان. دنیا کی محبت ہے انسان کی, اور موت سے اتنی نفرت کہ آج امت پر ظلم ہو رہا ہے. ہم میں سے ایسے بھی بیچارے ہوں گے, بیچاری کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں, بزدل کہوں گا تو آپ لوگ کہیں گے ایسا کیسا بزدل کہتے ہیں ہم کو, بیچارے کہتا ہوں. امت پر ظلم ہو رہا ہے, پورے امت پر ظلم ہو رہا ہے, منصوبے بنائے جا رہے ہیں امت پر ظلم کرنے کے. اور امت کا ایک اکثریت کا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے کام میں مگن ہے. جناب چھوڑو, ڈر, مرنے کا ڈر ہے یہ, موت سے نفرت ہے یہ, کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھاؤ گے تو دشمن تمہیں مار ڈالے گا. اللہ کی قسم لوگو, ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہے اس سے پہلے یہ ساری کائنات مل کر بھی مجھے مار نہیں سکتی. وہن کی بیماری اللہ کے نبی نے کہا, اور آج یہ ڈرپوک, نکما, نالائق یہ مسلمان جس کو کنتم خیر امت کہا گیا تھا, سب سے ڈرپوک انہیں چاہیے آج. ڈر, ڈر, وہن کی بیماری بولتے اس کو. اور میرے بھائی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی. وہ پیشن گوئی کیا؟ اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک. پیشن گوئی آنے والے وقتوں کے بارے میں بات ہے, اور یہ جو برے اعمال بتائے جا رہے ہیں یہ ہوں گے کا مطلب ان سے بچ کے رہنا ہے, اس لیے پہلے کا پہلے آگاہ کیا جا رہا ہے. دیکھو آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے, مطلب وہ کرنا نہیں ہے, جا کے اس سے بچ کے رہنا ہے. حضرت انس کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک لوگ مسجدوں کو سجانا نہ لگے. سجانا شروع کر دیں گے مسجدوں کو, آباد کرنے کے بجائے صرف ڈیکوریشن پر جو ہے نا ان کا دھیان ہوگا. کبھی نماز کو آتے نہیں, جمعے کو جمعہ آ کے کوے کے ڈھونگے مار کے چلے جاتے, سب سے پیچھے نماز پڑھ لیتے, دل بولا تو آ جاتے. سجدوں سے آباد نہیں کریں گے. قیامت کے قریب لوگ صرف ڈیکوریشن کریں گے, لائٹ لگاؤ, جھومر لگاؤ, چمچماٹ کی لائٹ لگاؤ, وہ کلر مالو, پینٹ کرو, غالین بچھاؤ, اس پر پورا دھیان ہوگا لوگوں کا. سجدے کر رہے نہیں کر رہے اس پر دھیان نہیں ہوگا. اس سے بچنا ہے میرے بھائی. اور یہ عبادت گاہوں کو سجانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عبداللہ بن عباس کی روایت ابو داؤد کی ہے, اللہ کے نبی نے کہا مسجدوں کو مت سجاؤ, مزین مت کرو, کیونکہ یہودی اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرتے ہیں. اللہ اکبر. مخالفت کرنا ہے ان کی, مخالفت. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے میرے بھائی, وہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری کی حدیث. اللہ اکبر. میرے بھائی پوری امت کا انحصار یہ بات پر ہے, یاد رکھنا, پوری امت کا. کیا ہوا؟ عراق میں ظلم ہوا, کیا ہوا؟ لیبیا میں ہوا, کیا ہوا؟ سیریا میں مسئلہ ہوا. ارے کیا ہوا جناب؟ افغان میں مسلمانوں کو مارا گیا, گجرات میں مسلمانوں کو مارا گیا, الیپو کا مسئلہ ہوا, فلانے جگہ کا مسئلہ ہوا. بھائی گجرات کے معاملات اٹھا لیجئے, ایک برما کے مسئلہ اٹھا لیجئے. دعا کر رہے ہیں اللہم انصر المسلمین فی کل مکان. مولا مدد کر مسلمانوں کی. آج 15 سال سے دعائیں ہو رہی ہیں ایسی, 15-20 سال سے ایسی دعائیں ہو رہی ہیں. اللہم مجدد, اللہ انہیں تباہ کر دے, اللہ ان کے اندر اختلاف پیدا کر دے. دعائیں کی جا رہی ہے, دعائیں مانگی جا رہی ہے یا نہیں؟ مکے کے اندر بھی دعائیں مانگی گئی, مدینے میں بھی دعائیں مانگی گئی, دنیا کے ہر ایک مسجد کے اندر کیا خاص طور پر دعائیں کی گئی, رمضان کے مہینے میں دعائیں کی گئی. یہ حدیث میرے بھائی, یہ حدیث سننا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا, ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ جو کمائی کما رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. اللہ اکبر. حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. آج مسئلہ آپ دیکھ لیجئے, چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر انسان پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے. کیا بیچ رہا ہے, کیا خرید رہا ہے, اندازہ ہی نہیں, اسے جاننا ہی نہیں چاہتا انسان. کہاں انویسٹمنٹ کر رہا بھائی,
وہ آن لائن کا کچھ نیا بزنس سوچا نکلا ہوا ہے, وہ اس میں ڈال دیتا ہوں بھائی. وہ شیئر بازار کا مسئلہ ہے بھائی, وہ آن لائن شیئر وہاں سے خرید لیتا ہوں بھائی. کیا پروڈکٹ خریدا جا رہا ہے, کیا بیچا, مجھے کیا 10,000 دے رہا ہوں, 1 لاکھ دے رہا ہوں, مہینہ کو 5,000 کا پروفٹ آ رہا ہے, حرام ہو حلال ہو مجھے کیا. پوری امت کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے. آج معمولی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں صاحب, چھوٹی مثال. آج کل فوڈ ڈیلیوری کی سروس دے رہے ہیں لوگ, نام نہیں لینا چاہتا ہوں. فوڈ ڈیلیوری آن لائن میں فوڈ بک کرتے ہیں, اس کے اندر بھی حرام کمائی ہے. انسان اپنے دوست سے آرڈر بک کرواتا ہے اور وہ آرڈر کینسل کروا دیتا ہے اور خود بیٹھ کے کھا لیتا ہے. کیا کمپنی کے کھاتے میں. چند ایسے بھی معاملات سننے میں آئے, ایسے لوکیشنز پر جا کر کھڑے ہو جاؤ, گھر تو قریب ہے لیکن وہ لوکیشن کے حساب سے لمبا راستہ بتائے گا, پیسے زیادہ ملیں گے. حلال ہو جائے گا کیا؟ چھوٹی بات بتا رہا ہوں, بہت چھوٹی بات. ایسے اور بہت سارے مسئلے ہمارے پاس, ایسے بہت سارے. امت کو پرواہ نہیں ہوگی. آج دیکھو پرواہ نہیں, بس اونلی انکمنگ, آتے رہنے دو بھائی, آتے رہنے دو پیسہ. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا کھانا حرام کا ہے, جس کا پینا حرام کا ہے, جس کی سواری حرام کی ہے, جس کے کپڑے حرام کے ہیں. اللہ اکبر. اللہ دعا قبول نہیں کرتا حرام کھانے پینے والوں کی. یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت سناؤں گا انشاءاللہ, اور کوشش کروں گا یہاں پر بات ختم کرنے کی کیونکہ وقت زیادہ ہو چلا ہے. راوی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں, میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو زنا, ریشم, شراب اور موسیقی, 4 باتیں. میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو زنا, شراب, موسیقی اور ریشم کو حلال کر لیں گے. اللہ اکبر. آج دیکھو آپ, زنا کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد عورت غلط کام کرے. آنکھوں کا زنا بھی ہے, ہاتھوں کا زنا بھی ہے, پیروں کا زنا بھی ہے. تم یوٹیوب پر کچھ غلط دیکھتے ہو, تمہاری آنکھوں کا زنا ہے. تم کچھ غلط سنتے ہو, آج انسان اس کو حرام سمجھ رہا ہی نہیں, حلال سمجھ لیا. کامن ٹائم پاس, انٹرٹینمنٹ ہے جناب, ٹائم پاس کی چیز ہے یہ نہیں دیکھوں گا تو وقت نہیں گزرے گا. اللہ اکبر. گناہ بھی نہیں سمجھ رہا انسان. شراب, نشے کی چیزیں حرام حلال کر لی جائیں گی, انسان حرام کو حلال سمجھنے لگے گا. کش پہ کش مارنا, بیڑی پہ بیڑی, سگریٹ پہ سگریٹ, گٹکے پہ گٹکا, اور حلال حرام نہیں سمجھ رہا اس کو. حرام ہے. اللہ کے نبی نے واضح طور پہ کہا جس کی زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے. 1 گلاس شراب پینے سے تمہیں نشہ آتا ہوگا, اس کا 1 قطرہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. سگریٹ کے تھوڑے زردے سے نہیں, زیادہ زردے سے نشہ آتا ہوگا. سگریٹ جتنا بھی نشہ تمہارے لیے حرام ہے. چھوٹے گٹکے کی پاکٹ نہیں, بڑے گٹکے کے پاکٹ سے نشہ آتا ہوگا, اس کی چھوٹی مقدار بھی تمہارے لیے حرام ہے. ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال کر لیں گے. اور ایک مسئلہ کہ میوزک کو حلال کر لیا جائے گا. آج تو میوزک تو حلال, آج ہماری امت کے اندر یہ میوزک سننا ثواب کا باعث بھی بن گیا ہے. قوالیوں کے نام پر, نعتوں کے نام پر پیچھے دھن ڈالی جاتی ہے, پیچھے میوزک کے انسٹرومنٹ بجائے جاتے ہیں. کیا یا رسول اللہ کا نام آ رہا ہے, اللہ کا نام آ رہا ہے, اولیاء کا نام آ رہا ہے. بھائی سنتے جاؤ. اللہ میرے بھائی, اللہ کے لیے سدھر جاؤ. اللہ کے نبی نے میوزک اور اس کے آلات کو حرام کیا ہے, اور اللہ کے نبی نے وہی سنائی کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میوزک کو اپنے پر حلال کر لیں گے. اور آج ہمارے نوجوان نسل کا معاملہ, ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں, ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں, میوزک سن رہا ہے. کیا اس سے دل کو اس کے سکون ملتا؟ قطع. اللہ اکبر. کتنا شرم کا معاملہ ہے. جو دل اللہ بنائے, جو دل اللہ جس کے خالق ہے, کیا اللہ بہتر جانتے ہیں تیرے دل کو سکون دکھے گا کس سے, یا تو خود جانتا ہے؟ اللہ ہے خالق دن کے, اللہ نے یہ دل بنایا ہے, اور ہمارا خالق بہتر جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کو سکون کس سے ملے گا. اور اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں گانوں سے نہیں, موسیقی سے نہیں, قوالی سے نہیں, یہ سب انسٹرومنٹ سے نہیں, اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو سکون ملتا بھائی. اور آج امت کا مسئلہ ایسا کہ جو گانا نہیں سنتا, گانا نہیں گاتا, گانوں پر ناچتا نہیں, انہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے معاشرے کا. ارے کیا یار ہو, اتنا بھی نہیں تمہارے کو. تم پرسوں ڈانس کا کمپٹیشن تھا, نہیں آئی کیا اس میں؟
अरे परसों वो म्यूजिकल का शो था, उसमें नहीं आई क्या? हाँ, न्यू ईयर की नाइट है, सैटरडे की नाइट है, फलानी नाइट है, नहीं आई तुम? बर्थडे पार्टी के नाम पर म्यूजिक, अल्लाह अकबर। और आज मामला ये हो गया कि हमारे स्कूलों का मामला, मेरे भाई स्कूलों का मामला, थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दो कि हमारी नौजवान नस्ल को कहां ले जा रहे। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो अपनी जबानों से सूरह इखलास पढ़ते हैं, अपने नन्हे नन्हे बच्चे जो अपनी नन्ही जबान से अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, आज स्कूलों का मामला ये कि एनुअल फंक्शनों के अंदर, एनुअल डे के अंदर हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को नचवाया और गवाया जाता है। अल्लाह अकबर, शर्म नहीं आती हमें? और एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, एनुअल डे जो होता है वो पब्लिक को लुभाने के लिए होता है, अट्रैक्ट करने के लिए। और हम ये समझते हैं जिसका एनुअल डे जितना बड़ा उन्हें उतना अच्छा। नहीं, ये हमारी बेवकूफी है सरासर। चाहे कोई स्कूल हो, इस्लामी स्कूल हो, एकेडमिक स्कूल हो, जो भी स्कूल हो, जो शो ऑफ करने की कोशिश करता है, जो एनुअल डे के फंक्शन लोगों को बता बता कर कहता है हम अच्छा करते, हम अच्छा करते, बेवकूफी है हमारी इनके पीछे जाना। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन। क्या तुम्हारे बच्चे जो अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र करते थे, क्या अपने हाथों पैरों को हिलाकर वो सजदे में जाया करते थे, रुकू किया करते थे, क्या वो स्कूल के एनुअल फंक्शन में डांस करेंगे अपने जबान से जिससे अल्लाह का जिक्र करते थे, उससे गाना गाएंगे? क्या उनके माँ बाप से उनसे पूछ नहीं की जाएगी कि अपने बच्चों को तुम कहां ले जाके डाले? सबका यही मसला है, खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना। हराम है म्यूजिक इस्लाम के अंदर, जायज नहीं। और याद रखना, कुरान के मुकाबले के लिए जो चीज लाई गई थी वो म्यूजिक थी। कुरान के मुकाबले के लिए, कुरान का ऑपोजिट, अल्लाह के कलाम को टक्कर देने की कोशिश के लिए मक्के की सरजमीन पर म्यूजिक के आलात लाए गए थे। और आज वो हलाल हो सकती है क्या? इससे बचने की जरूरत है मेरे भाई। और एक मसला है मेरे भाई, और ये बड़ा अहम मसला आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये मसला जो भी बयान करने जा रहा हूं, यकीन जानिए जब मैं ये हदीस पढ़ा तो मेरे आंख के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू और दिल घबराना शुरू कर दिया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने क्या पेशनगोई की, कैसी गफलत की हमारी जिंदगी है मेरे भाई। आओ ये हदीस भी सुनने के लायक है। सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इब्ने माजा की ये रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे, यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जिनकी नेकियां बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर होंगी। अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन आएंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर होगी, बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर होगी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी पहाड़ों की बड़ी बड़ी नेकियों को बारीक बारीक ज़र्रात बनाकर उड़ा देगा हवा में। अल्लाह अकबर। हज, नवाफिल, क़यामुल लैल, रोजे, ज़कात सब होंगी नेकियों के अंदर, पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह क़यामत में इनके नेकियों को बारीक ज़र्रात बनाकर उड़ा देगा। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल जरा खुलकर बताइए कि ये कौन है ताकि हम इनसे बच सकें। अल्लाह के नबी जरा खुलकर बताइए क्या अलामत होगी इनकी कि हम इनसे बच सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे अपने भाई होंगे। अल्लाह अकबर, तुम्हारे जैसे अपने मुसलमान होंगे, वो रातों को तुम जैसा क़याम करेंगे, लेकिन जब वो तन्हाई में जाएंगे तो अल्लाह ने जो हराम किया है उसे अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अल्लाह, तन्हाई में। और आज देखिए, अब हर शख्स पारसा बना फिरता है जैसे दूध का धुला हो, हर शख्स लोगों पर उंगली उठाने, हर शख्स लोगों को ताने देना। नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जलवत, तुम्हारी खलवत, ये सब अल्लाह के सामने खुली हुई है। याद रखना, सब कुछ खुली हुई है। मौला तुझसे दुआ है कि अल्लाह आलमीन जो पेशन गोइयों में बुराइयां बयान की गई है नबी की हदीस में, अल्लाह इन तमाम से हमारी हिफाजत फरमा। मौला अभी हमने अल्लाह के नबी की हदीस में पढ़ा है कि खलवत में किए हुए गुनाहों के बाद तो हमारे नेकियों को तबाह कर देगा। मौला तुझसे रहम की भीख मांगते हैं, मौला अपने रहम को हम पर नाजिल फरमा। हमने जो जलवत और खलवत में गुनाह किए इन तमाम गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे। मौला डर लगता है क़यामत के दिन रुसवाई से, हमें रुसवा ना करना मौला, हमें रुसवा ना करना। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।